ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ثم الصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحیدریہ والعصمة الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعة الحسینیہ والصبر السجادیہ والمعاصر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوة النقویہ والہیبۃ العسکریہ والغیبۃ الالہیہ بالقاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغر المیامین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی قرآن مجید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفی موسیٰ اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین۔ صلوات پڑھنے بآواز بلند۔ گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر احسان علی مرحوم، ابن امجد علی صاحب مرحوم، مریم بانو مرحومہ بنت شیر علی صاحب مرحوم، زیغم مہدی مرحوم، ابن امید علی مرحوم، علی مرتضیٰ مرحوم، ابن ارشد علی مرحوم اور جملہ مومنین مومنات کی روح کو اصال فرما دے۔ مل جل کر عظمت محمد والے محمد بلند تر صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ پہلی گزارش اور یہی آخری گزارش ہے کہ آپ لٹ کے باقاعدہ اس طرف آ جائیے۔ نہیں آپ لوگ اس طرف سے اٹھ کے اس طرف آج، سامنے والے تو صحیح ہیں، سامنے والوں کو آگے نہ بلائیے، سامنے والے ہمیں دکھیں گے، یہ ادھر ہمیں بڑی پریشان۔ ہاں اٹھ کے آ جائیے، باقاعدہ آ جائیے، اٹھ کر کے باقاعدہ اٹھ کے آ جائیے باقاعدہ اس طرف، جزاک اللہ، اٹھ کے آ جائیے بھائی اس طرف کے لیے بلا رہے ہوں تو آپ سمٹ ہی جائیں گے، اٹھ کے آ جائیے اس طرف، جزاک اللہ۔ ادھر اور آ جائیے بھائی، آپ لوگ بھی ادھر آ جائیے، سامنے آ جائیے بھائی، ادھر آئیے گا، آپ آئیے ادھر آئیے، دیکھیے جگہ انتظار کر رہی ہے۔ کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا میرے بلانے کا، ہم بلانا یہاں چاہ رہے ہیں آپ لوگوں کو، اصل میں یہ خالی جگہ پوری کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہاں سامنے آ جائیے، اٹھ کے آ جائیے بھائی، آئیے ہاں جزاک اللہ، آئیے جزاک اللہ، بس یہیں بیٹھ جائیے، جزاک اللہ۔ صلوات پڑھ لیں بآواز بلند۔ اور آپ درمیان میں بلاتے رہیں گے، آپ بزرگان پریشان نہ ہوئیے گا، یہ آگے بھی لوگ آہستہ آہستہ آ جائیں گے، یہ سمجھ میں پڑے گا تو یہ جگہ بھی پوری کر دوں گا۔ بہرحال عزیزان گرامی، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے میرے مقدر کی جھولی میں آپ کی پاک و پاکیزہ سماعتیں لکھی۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمارے دلوں میں اہل بیت کی ایسی محبت رکھی ہے کہ جب بھی ہمارا کوئی اپنا دنیا سے گزرتا ہے، ہم بنام علی بنام حسین فرش عزا پر پرسے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمارے دلوں میں علی کی ایسی محبت رکھی ہے کہ شاہیاں ان کے غلاموں کے قدموں میں، تخت ان کے غلاموں کے قدموں میں، تاج ان کے غلاموں کے قدموں میں، دربار ان کے غلاموں کے قدموں میں، اور کیوں نہ ہو اس لیے کہ دنیا میں بادشاہ خریدے گئے مگر علی کا ایک غلام نہ خریدا گیا۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ، مولا آباد رکھیں، مولا سلامت رکھیں۔ میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس میں خالق کائنات، مالک ارض و سما، وہ اللہ جس نے ہمیں حیات عطا کی ہے، زندگی عطا کی ہے، جینا سکھایا ہے، جینے کا سلیقہ سکھایا ہے، اٹھنا اور بیٹھنا سکھایا ہے، کھانا اور پینا سکھایا ہے، وہ اللہ جس نے ہمیں بھوکا اٹھایا مگر کبھی بھوکا نہ سونے دیا، وہ اللہ کہ جس نے ہمیں بھوکا اٹھایا مگر کبھی بھوکا نہیں سونے دیا، وہ اللہ اپنی بابرکت کتاب قرآن مجید میں یہ آ جائیے بھائی، آپ آگے آ جائیے، جزاک اللہ۔ ایک صلوات پڑھ لیں بآواز بلند۔ جزاک اللہ، ایک اور صلوات پڑھیں آپ حضرات۔
وہ اللہ اپنی بابرکت کتاب قرآن مجید میں، آگے جگہ ہے، آپ لوگ 5-6 لوگ جو آ رہے ہیں ساتھ میں ایک ساتھ آگے آ سکتے ہیں، پریشان نہ ہوئیے گا، ایک صلوات پڑھیں بابا سے بلند۔ بہرحال عزیزان گرامی، تو یہ بات میں عرض کر رہا تھا کہ آئیے جزاک اللہ، قرآن مجید میں وہی اللہ کہ جس نے ہمیں حیات عطا کی، زندگی عطا کی، وہی اللہ قرآن مجید میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں، ماسٹر صاحب کو چھوڑ دیجیے، ضعیف آدمی، ان کو پریشان مت کیجیے، صلوات پڑھیں بابا سے بلند۔ جزاک اللہ۔ بہرحال لیجیے، اب بس یہاں سے ہاں ایک صلوات پڑھ لیں بابا سے بلند۔ اچھا خاصا وہاں تھے، آپ یہاں چلے گئے، وہاں پھر اب ہم ایک آدمی کو بلائیں وہاں پہ، صلوات پڑھ لیں بابا سے بلند۔ بہرحال عزیزان گرامی، تو یہ بات میں عرض کر رہا تھا کہ وہ اللہ کہ جس نے ہمیں حیات عطا کی ہے، زندگی عطا کی ہے، وہ اللہ اپنی بابرکت کتاب قرآن مجید میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وفی موسیٰ اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین۔ اللہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ ہم نے جب موسیٰ کو فرعون کے دربار میں بھیجا تو تنہا نہیں بھیجا۔ موسیٰ جب فرعون کے دربار میں گئے تو ہم نے ان کی ڈھارس کے لیے، ان کی قوت کے لیے ایک سلطان رکھا تھا جس کی صفت مبین تھی۔ جزاک اللہ، مولا آباد رکھیں، مولا سلامت رکھیں۔ اللہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ ہم نے جب موسیٰ کو فرعون کے دربار میں بھیجا تو تنہا نہیں بھیجا، ہم نے ایک سلطان رکھا تھا جس کی صفت مبین تھی۔ میں نے علماء سے سوال کیا آخر وہ سلطان تھا کون جو موسیٰ جیسے نبی کے لیے ڈھارس ثابت ہوا، قوت ثابت ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ اصل میں جناب موسیٰ فرعون کے دربار میں تنہا نہیں گئے تھے بلکہ اپنے ساتھ اپنے معجزات لے کے گئے تھے۔ یہاں پر قرآن میں جناب موسیٰ کے معجزے کو سلطان کہا گیا ہے۔ میں نے فوراً قرآن سے ایک دوسری آیت پیش کر دی جس میں اللہ اعلان کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد ارسلنا موسیٰ بآیاتنا وسلطان مبین۔ ہم نے جب موسیٰ کو فرعون کے دربار میں بھیجا تو تنہا نہیں بھیجا، معجزہ ساتھ میں تھا اور سلطان مبین۔ جزاک اللہ، جو سمجھا اس پہ کروڑوں سلام۔ معجزہ ساتھ میں تھا، بآیاتنا وسلطان مبین، معجزہ ساتھ میں تھا اور سلطان مبین، یعنی آیت بتا رہی ہے معجزہ الگ، کوئی آنے والا سلطان الگ۔ روایت نہیں، آیت بتا رہی ہے معجزہ الگ۔ میں نے پھر پوچھا آخر وہ سلطان، یہ آیت بتا رہی ہے معجزہ الگ ہے، سلطان کہنے لگے وہ اصل میں جناب موسیٰ فرعون کے دربار میں تنہا نہیں گئے تھے بلکہ اپنے ساتھ میں اپنے بھائی جناب ہارون کو لے کے گئے تھے۔ یہاں پر قرآن میں ان کے بھائی جناب ہارون کو سلطان کہا گیا ہے۔ میں نے فوراً قرآن سے سورہ مومنون سے ایک تیسری آیت پیش کر دی جس میں اللہ اعلان کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون بآیاتنا وسلطان مبین۔ اب یہ جو لفظ اور کو سمجھ گیا وہ سب کچھ سمجھ گیا۔ میں نے کہا سنیے، اگر یہ آیت یہ سلطان ہارون ہے تو آیت کہہ رہی ہے کہ ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون بآیاتنا وسلطان مبین۔ ہم نے جب موسیٰ کو فرعون کے دربار میں بھیجا تو تنہا نہیں بھیجا، معجزہ ساتھ میں تھا، بھائی ساتھ میں تھا اور سلطان مبین، یعنی آیت بتا رہی ہے معجزہ الگ تھا، بھائی الگ تھا، کوئی سلطان الگ تھا۔ جزاک اللہ، صلوات پڑھیں بابا سے بلند۔ ایک صلوات اور پڑھ لیں بابا سے بلند۔ تو معجزہ الگ، بھائی الگ، سلطان الگ۔ اچھا میں نے روایت نہیں پڑھی ہے، ابھی آیت پڑھی ہے۔ روایت جھٹلائی جا سکتی ہے بھائی، میں کیا عرض کروں، روایت جھٹلائی جا سکتی ہے، آیت نہیں جھٹلائی جا سکتی ہے۔ آیت کہہ رہی ہے معجزہ الگ، بھائی الگ، کوئی سلطان الگ۔ اب میں ابھی منفی پہلو بیان کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں سلطان نہیں ہیں، ابھی ہم نے بتایا نہیں ہے، مثبت پہلو نہیں بیان کیا، پازیٹیو باتیں نہیں کی ہیں، ابھی منفی باتیں کر رہا ہوں، یہ نہیں یہ نہیں یہ نہیں۔ لیکن کمال ہے جلال پور کی سماعت کا کہ آپ کا چہرہ بتا رہا ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ سلطان ہو کون سکتا ہے۔
آپ محسوس کر رہے ہیں کہ وہ سلطان کون ہو سکتا ہے. ابھی بتایا نہیں ہے ہم نے, میں نے صرف یہ بتایا معجزہ نہیں, ہارون نہیں. اب آئیے سنیے کہ وہ سلطان تھا کون تھا وہ سلطان. تو سنیے, جس وقت جناب موسیٰ فرعون کے دربار کے باہر کھڑے تھے, اللہ نے کہا موسیٰ جاؤ دربار میں, موسیٰ جاؤ دربار میں. موسیٰ میرا پھٹا ہوا لباس, میرا بوریوں والا لباس, ادھر درباری ہیرے جواہرات سونے اور چاندی, اتنا بڑا آدمی مجھ جیسے حقیر کی بات کو سنے گا کیسے. اللہ نے کہا موسیٰ جاؤ دربار میں. اب آیت کہتی ہے موسیٰ کے زبان پر یہ لفظیں تھیں. لفظیں کیا تھیں؟ اب آیت کہتی ہے قال رب انی قتلت منهم نفسا فاخاف ان یقتلون. اے میرے اللہ, میں کیسے فرعون کے دربار میں جاؤں, اس لیے کہ میں نے اس کے ایک درباری کو مار رکھا ہے. فاخاف ان یقتلون, میں خوف زدہ ہوں کہیں فرعون میرا قتل نہ کر دے. اب یہ بھی روایت نہیں ہے, میں کیا عرض کروں, یہ بھی روایت نہیں ہے. آیت ہے کہ موسیٰ نے کہا قال رب انی قتلت منهم نفسا, میں نے اس کے ایک نفس کو, اس کے ایک درباری کو, ایک سپاہی کو مار رکھا. وہ آپ تو بہتر جانتے ہیں, ایک قبطی کو ایک مکہ مارا تھا جناب موسیٰ نے. مکے میں زور اتنا تھا کہ اس نے وہیں دم توڑ دیا. میں کیا عرض کر رہا ہوں بھائی, میں کیا عرض کر رہا ہوں, ذرا غور فرمائیں. اسی مکے کا ذکر کر رہے ہیں جناب موسیٰ. ہے میرے اللہ, میں کیسے اس کے دربار میں جاؤں, میں نے اس کے ایک درباری کو مار رکھا ہے, میں خوف زدہ ہوں کہیں فرعون میرا قتل نہ کر دے. اچھا, کہنے والا کون ہے جناب موسیٰ سے کہ جاؤ دربار میں؟ مل کے پیچھے والے بول دے, کہنے والا کون ہے؟ اللہ. اللہ کے کہنے کے باوجود موسیٰ کہہ رہے ہیں میں خوف زدہ ہوں. پھر بھائی آیت ہے, روایت نہیں ہے. فاخافو, خوف, لفظ خوف کا استعمال کیا ہے بھائی. فاخافو, اللہ کہہ رہا ہے کہ جاؤ, موسیٰ کہہ رہے ہیں میں خوف زدہ ہوں. کسی نے خطیب منبر سلونی حضرت علی سے ایک سوال کیا, یا علی انت افضل ام موسیٰ, یا علی آپ افضل ہیں یا موسیٰ افضل ہیں؟ تو میرے مولا نے مسکرا کے فرمایا سن علی, جیسے اپنی تعریف خود سے نہیں کیا کرتے, لیکن تو نے سوال کیا ہے تو جواب لیتا جا. وہ موسیٰ تھے, کہنے والا اللہ تھا کہ جاؤ دربار میں. اللہ کے کہنے کے باوجود موسیٰ ڈر رہے تھے, مضمحل تھے, محزون تھے, پریشان تھے. حالانکہ موسیٰ نے کسی کا قتل نہیں کیا تھا, فرعون کے ایک درباری کو ایک مکہ مارا تھا. اللہ کے کہنے کے باوجود ڈر رہے تھے. مجھے دیکھ, میں نے مکے کے ہر کافر کے گھر میں موت کی صفیں بچھائی ہے, پھر بھی منبر پہ خطبہ دے رہا. دم ہو کسی میں تو علی کو روکے, دم ہو کسی میں تو علی کو ٹوکے. حضور والا, روکنے والوں نے روکا بھی اور ٹوکنے والوں نے ٹوکا بھی, مگر تاریخ شاہد ہے کوئی کتا بن کے نکلا, کوئی عورت بن کے نکلی. یہ بھی تو ہے نا, اگر روکنے والوں نے روکا بھی اور ٹوکنے والوں نے ٹوکا بھی تو کوئی کتا بن کے نکلا. کوئی صلوات پڑھ لینا بابا سے, بولے سنیے, کوئی کتا بن کے نکلا, کوئی عورت بن کے. فرعون کے دربار کے باہر کھڑے جناب موسیٰ. اب حوالہ لکھیے, تفسیر البرہان جلد نمبر 6, علامہ ہاشم بحرانی. علامہ ہاشم بحرانی, یہ تفسیر ہے. اور کچھ تفسیریں تو مطلب میرے استاد اس سال آئے آپ کی بستی میں, مولانا علامہ نور محمد ثالثی صاحب, بہت بڑا عالم, بہت بڑا نام, اور نجف میں جایا کرتے تھے ان کے پاس, اور یہ تفاسیر ہم پڑھا. ایک صلوات پڑھے بابا سے بلند. یہ سب تفسیر البرہان اور دیگر عربی کی بہت ساری کتابیں جو ان لوگوں سے جاتے تھے خصوصی طور پہ پڑھتے تھے. تفسیر البرہان جلد نمبر 6, علامہ ہاشم بحرانی. علامہ, جس تفسیر کا نام لے رہا ہوں اسی میں ملے گا. کبھی ہم بتائیں تفسیر البرہان اور کوئی جا کر کے ڈھونڈے تفسیر نمونہ میں, تو جو بتا رہے ہیں اسی تفسیر میں ملے گا. تفسیر البرہان جلد نمبر 6, علامہ ہاشم بحرانی. اسی آیت کے ذیل میں لکھتے ہیں. اچھا پہلے تعارف کرا دوں علامہ ہاشم بحرانی کون ہے, تب اس کے بعد تفسیر کا احساس ہوگا تفسیر کیسی ہوگی. علامہ ہاشم بحرانی سے کسی نے کہا علامہ اتنا علی علی کرتے ہیں, قرآن میں 10-20 آیتیں ہیں علی کے فضائل کے باب میں. اسی لہجے میں کہہ دیا قرآن میں بس 10-20 آیتیں علی کے فضائل کے باب میں. تو علامہ نے ایک کتاب لکھی, الف آیات, 1000 آیتیں علی کے فضائل کے باب میں. 1000 آیتیں
علی کے فضا. اب سمجھیے کہ جس نے ایسی کتاب لکھی ہے اس کی تفسیر ہے تفسیر البرہان. اب علامہ ہاشم بہرانی کی تفسیر سنیے. علامہ ہاشم بہرانی کیا کہتے ہیں. علامہ ہاشم ابھی بتایا نہیں کہ وہ سلطان تھا کون, بس یہ بتایا معجزہ نہیں, ہارون نہیں, لیکن فخر کیجئے گا اپنے مقدر پہ کہ ہماری ماؤں نے اس طرح سے علی کوٹ کوٹ کے بھرا ہے کہ ہم سمجھ رہے ہیں کون ہو سکتا ہے. علامہ ہاشم بہرانی لکھتے ہیں کہ جیسے ہی جناب موسیٰ نے یہ کہا کہ میں خوفزدہ ہوں کہیں فرعون میرا قتل نہ کر دے, اب علامہ لکھتے ہیں کہ اذا بفارس یقدمہما, اچانک غیب سے ایک سوار نمودار ہوا. وہ کہتا ہے وہ موسیٰ اور ہارون میرے پیچھے پیچھے آؤ. اب سوچئے کون سا سوار ہے جو ایک نبی اور اس کے وسیع سے کہہ رہا میرے پیچھے پیچھے آؤ. اب موسیٰ نے یہ نہیں کہا میں کلیم اللہ ہو کے تیرے پیچھے پیچھے آؤں. محسوس کیجئے گا کہ میں کلیم اللہ ہو کے تیرے پیچھے, بلکہ پیچھے پیچھے چل دیے چلے. اب علامہ ہاشم بہرانی کہتے ہیں کہ سوار کی کیفیت لکھتے ہیں. ماسٹر صاحب سنیے سوار کی کیفیت لکھتے ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ سیفہ بیدہ من ذہب, سوار ایسا تھا جس کے ہاتھ میں سونے کی تلوار. لباسہ من ذہب, جسم پر سونے کا لباس. ہو سکتا ہے بعد میں کوئی جائے اور شمس تبریز نے سوار کا لباس ہی بتا دیا پورا, ہم پہ تو ایک انگوٹھی حرام, اور شمس تبریز پڑھ کے چلے گئے کہ سوار کا لباس ہی سونے کا. تو علامہ پہلی بات تو یہ کہ آپ کو حوالہ بھی دے دیا, عالم کا نام بھی بتا دیا, علامہ ہاشم بہرانی. پہلی بات تو میں یوں ہی سبکدوش ہوں کہ آپ کو حوالہ دے دیا. دوسری بات میں خود تائید کر رہا ہوں علامہ ہاشم بہرانی کے کہ انہوں نے غلط نہیں لکھا, صحیح لکھا ہے. یہ بات ہو رہی ہے دور جناب موسیٰ کی, سونا حرام ہوا ہے شریعت محمدی میں. میں کیا عرض کر رہا ہوں ذرا غور فرمائیے. اچھا علامہ نے بھی ایسا نہیں ہے تشنع فکر نہیں رکھا ہے, علامہ نے بھی سمجھایا ہے. وہ کہتے ہیں سیفہ بیدہ من ذہب, ہاتھ میں سونے کی تلوار. لباسہ من ذہب, جسم پر سونے کا لباس. اب علامہ کی وجہ سنیے, علامہ وجہ لکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں لأن الفرعون یحب الذہب, اس لیے کہ فرعون سونا پہن کر اتراتا تھا. میں کیا عرض کر رہا ہوں, فرعون سونا پہن کر اتراتا تھا. سوار لباس بھی سونے کا لایا, تلوار بھی سونے کی لایا. اب علامہ ہاشم بہرانی کہتے ہیں اب سوار نے اپنی سواری تخت فرعون کے قریب پہنچائی, اور پہنچانے کے بعد اپنی تلوار کو فرعون کی گردن پر رکھا. رکھنے کے بعد ایک جملہ کہا یا فرعون اجب ھذین الرجلین والا قتلتک, اے فرعون جواب دے ان دو مردوں کا ورنہ میں تیرا قتل کر دوں گا. فانزعج فرعون, علامہ ہاشم بہرانی لکھتے ہیں فرعون نے ایک آواز لگائی, ایک تیز آواز لگائی, بے ہوش ہو گیا. تیز آواز لگائی, بے ہوش ہو گیا. تلوے ملے گئے, اٹھایا گیا, پھر بے ہوش, پھر اٹھایا گیا, پھر بے ہوش, پھر اٹھایا گیا, پھر بے ہوش. اب جو چوتھی مرتبہ اٹھا تو یہ کہتا وہ اٹھا قال عود الی غدا, قال عود الی غدا, قال عود الی غدا. اے سوار آج میں تیرے خوف سے کچھ بول نہیں سکتا, ان سے کہہ دے یہ کل آئیں. ہاں محسوس کیجئے گا ذرا. اے سوار آج میں تیرے خوف سے کچھ بول نہیں سکتا, ان سے کہہ دے یہ کل آئیں. سوار نے موسیٰ اور ہارون کو دیکھا, او موسیٰ اور ہارون واپس چلے جاؤ, کل چلے آنا, واپس چلے جاؤ کل چل. موسیٰ اور ہارون نے سوار کو دیکھا, اے سوار آج تیرے خوف سے اس کی آواز نہیں نکل رہی ہے, کل یہ ہمیں دربار میں گھسنے نہیں دے گا. سوار نے کہا موسیٰ اور ہارون مجھے پہچانو, جو فرعون مجھے آج آنے سے نہ روک سکا وہ کل آنے سے کیا روکے گا. جو مجھے آج آنے سے نہ روک سکا. ایک صلوات پڑھ لیں بآواز بلند. ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں, چھوٹا بھائی ہوں آپ کا, اگر آپ لوگ اس طرف آ جائیے, جگہ آپ لوگوں کے لیے ہے, تو مجھے یہ بار بار دائیں بائیں نہ دیکھنا پڑے. اگر ہو سکے 4-5 لوگ ادھر آ جائیے, باقاعدہ ادھر آ جائیے, آ جائیے آپ لوگ, آ جائیے بھائی, جزاک اللہ, آ جائیے بھائی, آپ بھی آ جائیے, ادھر آ جائیے. ایک صلوات پڑھنے بآواز بلند. بہت شکریہ, دل کی عمیق گہرائیوں سے شکریہ, جزاک اللہ. مولا آباد رکھیں, مولا سلامت رکھیں. اے سوار آج تیرے خوف سے ان کی آواز. چلے گئے جناب موسیٰ اور ہارون. جب اب علامہ ہاشم بہرانی لکھتے ہیں کہ جب موسیٰ اور ہارون واپس چلے گئے تو علامہ کہتے ہیں اب فرعون نے اپنے البوابین وعاقبہما, جتنے بھی درباری تھے, اب بوابین تھے, جتنے بھی کیا کہوں, جتنے بھی سپاہی تھے, کرسی نشین تھے, جتنے بھی اس کے درباری تھے, سب کو اکٹھا کیا.
دائیں بائیں چاروں طرف، اور فرعون نے غضب کی نگاہ سے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد ایک سوال کیا اپنے سارے درباریوں سے، سپاہیوں سے، کہا فَكَيْفَ دَخَلَ عَلَيَّ هَذَا الْفَارِسُ بِغَيْرِ إِذْنِي، تم نے میری اجازت کے بغیر اس سوار کو دربار میں کیسے داخل ہونے دیا؟ تم نے میری اجازت کے بغیر سوار کو دربار میں کیسے داخل ہونے دیا؟ اب اس سے پہلے کہ جواب سناؤں اس سے پہلے سنیں وہ لوگ جو اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ ادھر چوٹ لگی اور علی مدد کرنے کو آ گئے۔ ہاں بھائی، میں کیا عرض کر رہا ہوں، ادھر چوٹ لگی اور علی مدد کرنے کو آ گئے۔ اور عقیدے پر یقین کا کمال یہ ہے کہ چوٹ لگی، ہاتھ ٹوٹ گیا، پیر ٹوٹ گیا، سر پھوٹ گیا، سانسیں چلتی ہیں تو انسان مسکرا کے کہتا ہے مولا کا احسان ہے کہ انہوں نے حیات بچا لی۔ ہائے ہائے، مولا کا احسان ہے کہ انہوں نے زندگی بچا لی، سب کچھ ہو چکا ہے، سر ٹوٹ چکا ہے، ہاتھ ٹوٹ چکا ہے، پیر ٹوٹ چکا ہے، مولا کا احسان ہے کہ انہوں نے حیات، یعنی دیکھیے عقیدے پر یقین کا کمال دیکھیے کہ سب کچھ ختم، ہاتھ ٹوٹ چکا، سر پھوٹ چکا، پیر ٹوٹ چکا، زندگی سانسیں چل رہی، مولا کا احسان انہوں نے سانسیں بچا لی۔ تو آپ میں سے کتنے ایسے جن کی علی نے مدد کی ہے؟ جزاک اللہ، سبھی کی نا؟ ہاں تو ایک باواز بلند محسوس تو ہو کہ ہاں سب کی مدد کی ہے، صلوات پڑھیں باواز بلند۔ جزاک اللہ، تو سب کی مدد کی ہے الحمدللہ، بعد میں کوئی منع تو نہیں کرے گا؟ الحمدللہ سب کی مدد کی ہے۔ ہم کہاں، اگر کوئی منع بھی کرے گا تو بغل والا کیوں نہیں مار کے کہے گا بھول گئے وہ وقت ماں باپ کی انگلیاں تھام کر کے چلتے تھے، ٹھوکر لگتی تھی، لبوں پہ یا علی آتا تھا، احساس ہوتا تھا کوئی آیا چلا گیا۔ وہ ایک لمحے کے لیے احساس ہوا، بس بچے، بس وہ کیا احساس تھا وہ آج تک کسی کے سمجھ میں ہی نہیں آیا۔ ارے بھیا میں کیا عرض کر رہا ہوں، ذرا غور فرمائیں، وہ احساس کیا تھا؟ لیکن آج تک تو مدد کا اقرار سب نے کیا ہے، کسی نے نہیں کہا کہ نہیں میری مدد نہیں ہوئی ہے، سب کا اقرار، کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ اچھا اگر سب کی مدد کی ہے تو آپ میں سے کتنے ایسے ہیں جنہوں نے علی کو دیکھا؟ ہائے ہائے، کسی نے نہیں دیکھا تو نہ دکھنا، جملہ سنیے جلال پور کی بازاؤ سماعت کی نظر کرتا ہوں کہ نہ دکھنا اور مدد کر کے چلے جانا۔ اوہو بھیا میں کیا عرض کر رہا ہوں، نہ دکھنا اور مدد کر کے چلے جانا علی کب سے کر رہے ہیں؟ سنیے، فرعون نے درباریوں سے سوال کیا فَكَيْفَ دَخَلَ عَلَيَّ هَذَا الْفَارِسُ بِغَيْرِ إِذْنِي، تم نے میری اجازت کے بغیر سوار کو دربار میں کیسے داخل ہونے دیا؟ سارے درباری یک زبان ہو کے کہتے ہیں فَحَلَفَهُ بِعِزَّتِ فِرْعَوْنٍ أَنَّهُ مَا دَخَلَ إِلَّا هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ، سارے درباری کہتے ہو فرعون تیری عزت کی قسم ہم نے تو کوئی سوار نہیں دیکھا۔ صلوات پڑھ لینا باواز بلند۔ ہم نے کوئی سوار نہیں دیکھا۔ ارے شکر گزار، جزاک اللہ۔ اس کا مطلب سوار آیا، مدد کر کے چلا گیا، درباریوں کی نگاہیں نہ دیکھ سکی۔ اب علامہ ہاشم بحرانی کا آخری جملہ سنا دوں۔ علامہ ہاشم بحرانی کہتے ہو زمانے والوں جانتے ہو یہ سلطان تھا کون؟ پہچانتے ہو یہ سلطان تھا کون؟ کبھی غور کیا ہے، کبھی فکر کیا، کبھی تدبر کیا، کبھی خیال کیا ہے کہ سلطان تھا کون جو موسیٰ اور ہارون کی مدد کر رہا تھا؟ علامہ ہاشم بحرانی لکھتے ہیں حاضل فارس وصال علی ابن ابی طالب، یہ سوار کوئی اور نہیں بلکہ مولائے متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھے۔ اس کا مطلب قرآن کے مطابق موسیٰ جیسے نبی کے سلطان علی، پھر لفظ دہراتا ہوں روایت کے نہیں آیت کے مطابق، موسیٰ جیسے نبی کے سلطان علی، ہارون جیسے وسیع کے سلطان علی، آپ کے سلطان ہمارے سلطان علی، کائنات کے سلطان علی۔ علی کیا ہے کائنات سمجھ لے تو محسوس کرے، کائنات کے سلطان علی ہے نا، ہم سب کے سلطان علی۔ آئیے ایک شخصیت دکھاتا ہوں، دلی میں ان کا مزار ہے، برادران اہل سنت جاتے ہیں وہاں،
اور برادران اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اگر کوئی خواجہ معین الدین چشتی کی بارگاہ میں جائے اور حضرت نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں نہ جائے تو اس کا جانا بیکار ہے. یعنی آپ سمجھ رہے ہیں نظام الدین اولیاء سے کیسا رشتہ ہے ان کا, کتنا پختہ عقیدہ ہے ان پر برادران اہل سنت کا. نظام الدین اولیاء, آپ نے ایک نظم کہی, حیدرآباد میں محفل سما میں ہر سال بلایا جاتا تھا, اور ہر سال جب تک حیات رہے نظام الدین اولیاء ہر سال ان سے ایک ہی نظم سنی جاتی تھی, ایک ہی نظم. اچھا, اس نظم کے کہنے کے بعد 3 القابات سے نوازا گیا, 3 القاب دیے گئے. پہلا لقب سلطان, پہلا لقب سنیے جو اہل سنت جانتے ہیں, محبوب الہی محبوب ربانی. دوسرا اشرف الاقطاب, اور تیسرا ملا ہے جو ہمارے موضوع سے متصل ہے, سلطان المشائخ, بزرگوں کے سلطان, بزرگوں کے سلطان. یعنی زمانہ اپنے بزرگوں کا سلطان نظام الدین اولیاء کو مان رہا ہے. آئیے جلال پور کی پاک سرزمین پر یہ نہ دکھا دوں کہ نظام الدین اولیاء خود کس کو سلطان مانتے تھے. جزاک اللہ, میرے ساتھ ہو جائیے ذرا صاحب, میرے ساتھ جڑے رہیے. کھلی جگہ پہ مجلس پڑھنا ایک جہاد مسلسل ہے, یہ بات تو آپ سمجھ لیجئے, لیکن میرے ساتھ جڑ جائیے. نظام الدین اولیاء, اچھا حیدرآباد میں بلایا جاتا تھا ہر سال ایک ہی نظم کے لیے, کوئی دوسری نظم ہی نہیں سنتے تھے کہ وہ سنائیے اور جائیے. نظم میں نظام الدین اولیاء نے یہ بتایا میرا امام کون, میرا رہبر کون, میرا پیشوا کون, میرا رہنما کون, میرا امام مبین کون, میرا سلطان مبین کون. کیا کہتے ہیں نظام الدین اولیاء؟ کہتے ہیں امامت را کس شایت کی شاہ اولیاء باشد, بزہد و عصمت و دانش مثال انبیاء باشد. او زمانے والو, امامت کسی ایسے ویسے کو سزاوار نہیں, امامت اسی کو سزاوار ہے جو زہد و عصمت و دانش میں انبیاء کی مثال بن جائے. جزاک اللہ, جزاک اللہ, جزاک اللہ, مولا آباد رکھے, مولا سلامت رکھے. کہے زمانے والو امامت کسی ایسے ویسے کو سزاوار نہیں ہے, امامت اسی کو سزاوار ہے جو زہد و عصمت و دانش میں انبیاء کی مثال بن جائے. آگے نظام الدین اولیاء کہتے زمانے والو تمہیں پتہ ہے کیا امام کہتے کسے ہیں, تم کیا جانو 56 امام ماننے والو. صلوات پڑھے نا بابا سے بلند. تم کیا جانو کہ امام کسے کہتے ہیں. پہلے کیا کہا, امامت را کس شایت کی شاہ اولیاء باشد, بزہد و عصمت و دانش مثال انبیاء باشد. او زمانے والو امامت کسی ایسے ویسے کو سزاوار نہیں, امامت اسی کو سزاوار ہے جو زہد و عصمت و دانش میں انبیاء کی مثال بن جائے. آگے کہتے ہیں امام حق کسے باشد کے چون تاج و کمر دادش, بے فرق از حلتا تاج و کمر از انما باشد. وہ زمانے والو امام اسے کہا جاتا ہے جس کے سر پہ حلتا کا تاج رکھا ہوتا ہے. جزاک اللہ, جزاک اللہ, جزاک اللہ, مولا آباد رکھے, مولا سلامت رکھے. اے زمانے والوں امام اسے کہا جاتا ہے جس کے سر پہ حلتا کا تاج رکھا ہوتا ہے, کمر میں نما کا پٹکا بندھا ہوتا ہے. سر پہ حلتا کا تاج, کمر میں. آگے جتنے افراد بیٹھے کوئی شکوہ نہیں, اور پیچھے اپنے بھائیوں کو, نوجوانوں کو ذرا متصل کر لوں. اب ہم ترجمہ نہیں کریں گے, ہاں اب صرف پڑھ دیں گے اور کوئی ترجمہ نہیں کریں گے, اور یقین ہے آپ کی سماعت پر کہ آپ سمجھ جائیں گے, صرف اشارہ کروں گا. اس لیے کہ اگلی پہچان نظام الدین اولیاء نے اپنے آنے والی نسلوں کو ایسی بتائی ہے کہ کروڑوں مسلمان کروڑوں بار پیدا ہوں, کروڑوں بار مر جائیں, کائنات میں وہ دوسری نشانی لائی جائے ڈھونڈ کر کے تب بھی نہیں آ سکتی. اب ہم ترجمہ نہیں کریں گے, اشارہ کروں گا. جو سمجھ گیا اس پہ کروڑوں سلام, اور پہلے بھی کہہ چکا جو چیز فرش اعضاء پر نہ سمجھ میں آئے وہ بستر پہ کبھی نہیں سمجھ میں آئے گی. میں نے کہہ دیا کہ میں ترجمہ نہیں کروں گا. پہلے کیا کہا, امام حق سے باشد کے چون تاج و کمر دادش, بے فرق از حلتا تاج و کمر از انما باشد. آگے نظام الدین اولیاء کہتے اس زمانے والوں امام کسی ایسے ویسے کو نہیں کہتے, رہبر کسی ایسے ویسے کو نہیں کہتے, امام مبین کسی ایسے ویسے کو نہیں کہتے, سلطان مبین کسی ایسے ویسے کو نہیں کہتے. علامہ کہتے کہ سنو,
امام حق کسے باشد کی در وقت ولادت ہوں بود در خانہ کعبہ سے کعبہ ہے. جزاک اللہ مولا آباد رکھیں, مولا آپ کو سلامت رکھیں. امام ترجمے کی ضرورت ہے نہیں ہے نا نوجوانوں؟ امام اسے کہتے ہیں جس کی ولادت, امام اسے کہتے ہیں جس کی ولادت کعبے میں ہو اور اس کی ولادت کی وجہ سے کعبہ پاک ہو جائے. اللہ اکبر. اور اس کی ولادت کی وجہ سے ذرا سا علی نہیں سمجھا جا سکتا. علی کو چپ چاپ ماننے میں بھلائی ہے. صلوات پڑھنے بابا سے بلند. ہاں بہرحال عزیزان گرامی, کہو زمانے والوں امام کسی ایسے ویسے کو نہیں کہتے, امام اسے کہتے ہیں جس کی ولادت کعبے میں ہو اور اس کی ولادت کی وجہ سے کعبہ پاک ہو جائے. کیا ہے ذات علی؟ برادران اہل سنت کا ایک بہت بڑا نام علامہ ابن ابی الحدید معتزلی فرقہ اعتزال سے تعلق رکھتے ہیں, معتزلہ فرقے سے تعلق رکھتے ہیں, اور آپ نے نہج البلاغہ کی شرح 21 جلدوں میں لکھی ہے, شرح نہج البلاغہ کے عنوان سے. اس میں کچھ مولائے کائنات کی مدح میں 80 اشعار لکھے ہیں. آپ جب نجف جائیں گے زیارت کریں گے تو 80 اشعار اندر قبے کے اندر سونے کے تاروں سے کندہ ہیں, یعنی اتنے معتبر ہیں کہ علی کی بارگاہ میں ہیں, اتنے معتبر ہیں کہ علی کی بارگاہ میں. نظام الدین اولیاء سے متصل ہو کر کے ان کا ایک شعر سنا دوں. علامہ ابن ابی الحدید معتزلی کہتے ہیں یا علی اذا تفکنن بالمشاعری و صفا فقبرک رکنی طائفن و مشاعری. یا علی جب سے سنا ہے لوگ کعبے کا طواف کر کے حاجی بن جاتے ہیں, تب سے لے کر آج تک میں تیری قبر کا طواف کر کے حاجی بن جاتا ہوں. جزاک اللہ جزاک اللہ. بھائی میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ فرقہ اعتزال سے تعلق رکھنے والا برادران اہل سنت کا ایک بہت بڑا نام, اس کا تذکرہ کر رہا ہوں. علامہ ابن ابی الحدید معتزلی کا تذکرہ کر رہا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں یا علی اذا تفکنن بالمشاعری و صفا فقبرک رکنی طائفن و مشاعری. یا علی جب سے سنا ہے لوگ کعبے کا طواف کر کے حاجی بن جاتے ہیں, تب سے لے کر آج تک میں تیری قبر کا طواف کر کے حاجی بن جاتا ہوں. اس لیے کہ یا علی میں جانتا ہوں جس کعبے میں تو 3 دن رہے, جب اس کا طواف واجب ہو جائے تو جس نجف میں تو آج تک سو رہا. جزاک اللہ جزاک اللہ. صلوات پڑھنے بابا سے بلند. یہ برادران اہل سنت سے ایک نام اور سن لیجئے, سلطان سلیم عثمانی. سلطان سلیم عثمانی نجف گیا, دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہے وہ ایک بارگاہ ہے, کچھ لوگ سیاہ لباس پہنے ہوئے جا رہے ہیں. کہ یہ سیاہ لباس پہنے ہوئے لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ کہ یہ علی کے شیعہ ہیں, یہاں شیعوں کے پہلے امام کی قبر ہے. شیعوں کے پہلے امام مولا علی کی قبر ہے, ہاں چلو میں بھی چلتا ہوں. سلطان سلیم عثمانی گیا, اندر نہ جانے کیا دیکھا, عقیدہ بدل گیا. باہر آیا, باہر آ کر کے اس نے ایک شعر کہا. اب وہ کیا کہتا ہے سنیے. وہ کہتا الیکم بنی الزہرا حجی و عمرتی. الیکم بنی الزہرا حجی و عمرتی وانتم ما صلیتو للہ قبلتی. اے زہرا کے بیٹو, میرا حج بھی تمہارے لیے, میرا عمرہ بھی تمہارے لیے. الیکم بنی الزہرا حجی و عمرتی. اے زہرا کے بیٹو, میرا حج بھی تمہارے لیے, میرا عمرہ بھی تمہارے لیے. وانتم ما صلیتو للہ قبلتی. اور جب میں اللہ کی نماز پڑھتا ہوں میرا قبلہ تم ہو جاتے ہو. ارے بھیا میں کیا عرض کر رہا ہوں, غور فرمائیے. جب میں
اللہ کی نماز پڑھتا ہوں، میرا قبلہ. میں سوچ رہا یہ سلطان سلیم عثمانی کہہ کیا رہا ہے. اصل میں سلطان سلیم عثمانی اپنی آنے والی عثمانی نسلوں کو بتانا چاہ رہا تھا کہ زمانے والوں یاد رکھنا، جسم کے قبلے کو کعبہ کہتے ہیں، روح کے قبلے کو علی کہتے ہیں. صلوات پڑھ لیں بآواز بلند. امامت را کسر شاید کی شاہ اولیاء باشد، بے زہد و عصمت و دانش مثال انبیاء باشد. او زمانے والوں امامت کسی ایسے ویسے کو سزاوار نہیں، امامت اسی کو سزاوار ہے جو زہد و عصمت و دانش میں انبیاء کی مثال بن جائے. آگے کہتے ہیں زمانے والوں تمہیں کیا پتا، نظام الدین اولیاء بتا رہے ہیں زمانے والوں تمہیں کیا پتا کہ امام کہتے کسے ہیں. وہ کہتے زمانے والوں سنو، امام حق سے باشد کی روز غزوی خندق بے کشتہ امر کافر تازہ دین رد بلا باشد. اور زمانے والوں امام اسے کہا جاتا ہے کہ جو غزوہ خندق میں، جنگ خندق میں عمر ابن عبدوت کا قتل کر کے اسلام کی سب سے بڑی بلا کو ٹال دیتا ہے. جو جنگ خندق میں عمر ابن عبدوت کا قتل کر کے اسلام کی سب سے بڑی بلا کو ٹال دیتا. آگے کہتے ہیں امام حق سے باشد کی اندر جملہ قرآن بے ہر آیت کے میخانی درآمد ہو ثنا باشد. وہ زمانے والوں امام اسے کہتے ہیں کہ قرآن کی جس آیت کو جہاں بھی جیسے بھی پڑھا جائے اسی کی حمد و ثنا نظر آئے. امام اسے کہتے ہیں قرآن کی جس آیت کو جہاں بھی جیسے بھی پڑھا جائے اسی کی حمد و ثنا نظر آئے. آگے کہتے ہو زمانے والوں امام حق کسی باشد کی وصف زلف روئے او بے قرآن سورہ واللیل و سورہ والضحا باشد. اے زمانے والوں امام کسی ایسے ویسے کو نہیں کہتے، امام اسے کہتے ہیں جس کے چہرے اور بال کی تعریف میں قرآن میں سورہ واللیل اور والضحا نازل ہوئے ہو. امام حق سے باشد. اب سنیے، اب پھر کروڑوں مسلمان کروڑوں بار پیدا ہوں، پھر یہ آنے والی نشانی جو نظام الدین اولیاء نے اپنے امام کی بتائی ہے وہ ڈھونڈ کے لائے نہیں ملے گی. کیا ہے نشانی؟ آگے کہتے ہیں امام حق سے باشد کی یزداں بست عقد او بود خیر النساء زوجہ و خسرش مصطفیٰ باشد. وہ زمانے والوں امام اسے نہیں کسی ایسے ویسے کو نہیں کہتے، امام اسے کہا جاتا ہے جس کا عقد اللہ پڑھے. صلوات پڑھے بابا سے بلا. ایک اور صلوات پڑھے. امام اسے کہا جاتا ہے جس کا عقد اللہ پڑھتا ہے. بود خیر النساء زوجہ و خسرش مصطفیٰ باشد، جس کی زوجہ خیر النساء ہوتی ہے و خسرش مصطفیٰ. دیکھیے جمائی آئے مگر روک لیجئے، ہمیں احساس نہ دلائیے. صلوات پڑھنے بآواز بلند. وقت کتنا ہو گیا ہمیں ایک بار بتا دیجئے، اندازہ لگ جائے گا. جی صلوات پڑھنے بآواز بلند. ہاں امام حق سے باشد کہ یزداں بست عقد ہو، امام اسے کہا جاتا ہے جس کا عقد اللہ پڑھتا ہے. کائنات کا اکلوتا جوڑا ہے علی و جناب زہرا کا، جن کا رشتہ بھی آسمان پہ ہوا عقد بھی اللہ نے پڑھا. رشتہ کائنات کا اکلوتا جوڑا ہے علی و جناب سیدہ کا، یہ اکلوتا جوڑا ہے جو آسمان پہ بنا. بقیہ ابھی نگپور میں یہ جملہ عارف بھائی شاید پڑھا تھا، ہم نے یہ جملہ کہا تھا جب میں پانی ٹاپک پڑھ رہا تھا کہ کائنات کا اکلوتا جوڑا ہے جناب، وہ الگ ٹاپک تھا، پانی اس ٹاپک سے الگ پڑھا تھا جو آپ نے سنا تھا عثمان پور میں، اس سے الگ پڑھا تھا. کائنات کا اکلوتا جوڑا ہے علی و جناب سیدہ کا کہ جو آسمان پہ بنا، بقیہ کائنات کے ہر جوڑے زمین پہ بنائے گئے. چونکہ یہ اکلوتی فضیلت تھی علی و جناب سیدہ کی، اسی لیے عرب کے مکار لوگوں نے کائنات میں ایک جھوٹ مشہور کیا. کیا
सब जोड़े तो आसमानों पर बनते हैं, 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 जोड़े तो आसमानों पर बनते हैं। अक्ल के अंधो, अगर जोड़े आसमानों पर बनते तो ज़मीन पे कभी तलाक ना होती। ओहो, अल्लाह अकबर। کہ یزدان بست عقد او بود خیر النساء زوجہ و خسرش مصطفیٰ باشد. امام اسے کہتے ہیں جس کا عقد اللہ پر ہے، بود خیر النساء زوجہ و خسرش مصطفیٰ باشد، جس کی زوجہ خیر النساء ہوتی ہے اور اس کے خسر محترم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آگے فرماتے ہیں کہ امام حق سے باشد کہ دادورا نبی دختر، خدا ہم دلدل و خنجر کے تا خیبر کشا باشد۔ اور زمانے والوں امام کسی ایسے ویسے کو نہیں کہتے، امام اسے کہا جاتا ہے جسے نبی اپنی بیٹی عطا کرے۔ امام وہ ہوتا ہے کہ جسے نبی اپنی بیٹی عطا کرے۔ خدا ہم دلدل و خنجر کے تا خیبر کشا باشد، خدا دلدل اور تلوار عطا کرے تاکہ وہ خیبر کا فاتح ہو جائے۔ علی کی حیات میں یہ تین ہی چیزیں ہیں، علی کی زندگی میں تین چیزیں جن کو واقعی بہت اہمیت حاصل ہے۔ تین چیزیں، دلدل، تلوار، زوجہ۔ اور کائنات میں ان تینوں کا کوئی جواب نہیں، پوری کائنات میں۔ تلوار اتنی لاجواب جب چلے تو 70 نسلوں کو جھانک کے چلے۔ تلوار اتنی لاجواب چلے تو 70 نسلوں کو جھانک کے چلے۔ دلدل کتنا لاجواب، اور دلدل کی تعریف علامہ امیر انیس وہ بتا رہے ہیں دلدل کتنا لاجواب تھا۔ وہ کہتے ہیں سم تر نہ ہوں گر قلزم زخار پدوڑے۔ رفتار بتا رہے ہیں، سم نجف الرولوی کا ایک شعر ابھی پرسوں روز پڑھا تھا نا انہوں نے، اے اسپِ باوفا تیری رفتار مرحبا، تو نے زمیں پر نقش قدم کم بنائے ہیں۔ یاد ہے آپ کو نجف الرولوی صاحب کا وہ شعر؟ یاد ہے نا؟ جزاک اللہ۔ علامہ امیر انیس کہتے ہیں، اب یہ نجف الرولوی، علامہ امیر انیس کیا تعریف کر رہی ہے علامہ امیر انیس نے دلدل کی۔ وہ کہتے ہیں کہ سم تر نہ ہوں گر قلزم زخار پدوڑے، پامال نہ ہو پھول جو گلزار پدوڑے۔ پامال نہ ہو پھول جو گلزار پدوڑے۔ امریکہ سے کسی نے فون کیا، ادھر سے ہیلو ہوا، ادھر سے فوراً سلام ہوا، ادھر سے جواب سلام۔ وقت کتنا لگا؟ 7 سمندر پار، اور ایک سلام اور ادھر سے فوراً جواب سلام، ہے نا؟ تو آج موبائل کا زمانہ ہے، پہلے تار کا زمانہ تھا، ٹھیک ہے، ٹیلی فون کا زمانہ تھا۔ تو اب وہاں سے امریکہ سے کہہ رہے ہیں سلام، یہاں سے جواب سلام، رفتار دیکھیے۔ اب علامہ امیر انیس کا زمانہ، اب وہ موبائل کا زمانہ تو تھا نہیں۔ وہ کیا لکھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں سم تر نہ ہو گر قلزم زخار پدوڑے، پامال نہ ہو پھول جو گلزار پدوڑے۔ وہ کہتے اس طرح رگے ابر گوہر بار پدوڑے، جس طرح کے نغمے کی صدا تار پدوڑے۔ اس طرح رگے ابر گوہر بار پدوڑے، جس طرح کے نغمے کی صدا تار پدوڑے۔ اغراق ہے یہ اور نہ معانی شعراء کی، کہتا ہوں حقیقت ہے یہ قدرت ہے خدا کی۔ تو تلوار بھی لاجواب، دلدل بھی لاجواب۔ زوجہ سن لیجئے کتنی لاجواب ہے، ایک آخری گفتگو کروں گا، زحمت تمام کر دوں گا۔ زوجہ کتنی لاجواب کہ زوجہ اتنی لاجواب کہ صبح سے لے کر شام تک، بغور سن لیجئے گا یہ آخری بات، اور اس کے بعد جو میں نے آپ کو ایک آخری بات کروں گا اسی سے متصل، زحمت تمام۔ زوجہ کتنی لاجواب، ایک جملے میں سن لیجئے۔ زوجہ اتنی لاجواب کہ صبح سے لے کر شام تک اس پوری کائنات کو رزق بانٹنے کے بعد علی شام کو گھر آ کر جس سے اپنا کھانا مانگے اس کو فاطمہ کہتے ہیں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، مولا سلامت رکھے۔ شام کو گھر آ کر صلوات پڑھنے باواز بلند، شام کو گھر آ کر تو دلدل بل آخری بات جب وعدہ کیا ہے، کسی کی مطلب داد و تحسین کا غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے، آخری بات تو آخری بات، ہاں بالکل آخری بات۔ علامہ نظام الدین اولیاء نے کیا کہا؟ دلدل، تلوار اور زوجہ۔ ذوق کا زمانہ تھا،
وہ زمانہ ایسا تھا بہادر شاہ ظفر والا کہ اس وقت ہندوستان کے مطلب فارسی گو شعراء اتنے مشہور تھے. جلال پور میں بھی کوئی نہ کوئی اس دور میں رہے ہوں گے, پرانی بستی ہے. تو فارسی میں اشعار, آج بھی ہم لوگوں کا پرانا جتنا بھی کاغذات ہیں وہ فارسی میں. ایک زمانہ تھا کہ زبان چلتی تھی. تو اس زمانے میں ہندوستان کے فارسی گو شعراء, فارسی میں اشعار کہنے والے شعراء اتنے مشہور ہوئے کہ اس کی شہرت فارس تک گئی. کہاں تک گئی؟ فارس, ایران تک گئی. تو جو فارس کا سب سے بڑا اس زمانے کا شاعر تھا, اس نے فارسی ہماری زبان اور انہوں نے ہمیں پیچھے کر رکھا ہے, ہماری زبان میں ان کے ایسے ایسے کلام آ رہے ہیں اور وہ شعراء ہماری اتنی شہرت نہیں ہے. تو وہ فارس سے ہندوستان آیا, دیکھیں ملاقات کرتے ہیں ہے کیا. تو وہ ہندوستان آیا, بہادر شاہ ظفر کا مہمان ہوا, ذوق سے ملاقات ہوئی. اور جب ذوق سے ملاقات ہوئی تو اس نے کہا بھائی میں تسلیم کر لوں گا کہ ہندوستان کی شاعری فارس کی شاعری سے بڑی ہے اگر کوئی میرے ایک مصرے کا جواب دے دے. تو ذوق نے کہا بتائیے آپ کا مصرع کیا ہے؟ تو مصرع اب وہ سناتا ہے, دیکھیں مصرع کیا. میں نے کہا آخری بات ہے, اب وہ مصرع سنیے کیا کہتا ہے. وہ کہتا ہے مصرع اس کا جواب دے دیجئے کہ کیا ہے سر. کہ وہ کہتا ہے اسب و زن و شمشیر وفادار کے دید, گھوڑا زوجہ تلوار, کائنات میں سب سے زیادہ کس کے لیے وفادار ثابت ہوئے؟ ذوق جواب نہ دے سکے, 3 دنوں کی مہلت مانگی, 3 دن کے بعد بھی جواب نہ دے سکے. تو تیسرے دن غالب کا ایک چاہنے والا ہے, اب لگتا ہے کہ آپ کا بلاوا آئے گا, اب لگتا ہے کہ آپ کا بلاوا آئے گا, کیونکہ ذوق جواب نہیں دے پائے ہیں اور غالب بھی آمادہ تھے کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ جواب دینا تھا. تھوڑی دیر کے بعد کسی نے دق الباب کیا, دروازہ کھولا, دربار سے آیا ہوں, بادشاہ سلامت نے بلایا, چلو آؤ چلتے ہیں. لیا لے کر کے چلے, دربار میں پہنچے, لاکھوں کا مجمع لگا ہوا وہاں, ہندو بھی, مسلمان بھی, سنی بھی, شیعہ بھی, ہر مسلک کے لوگ بھرے ہوئے ہیں صرف اس سے ملنے کے لیے. اور وہاں یہ چل رہا ہے کہ ایک مصرے کا جواب کوئی نہیں دے پا رہا ہے. غالب خیر آہستہ آہستہ بڑھتے ہوئے وہاں تک پہنچے, منزل تک. قالین بچھی ہوتی ہے تخت کے نیچے, قالین کو غالب نے ہٹایا, نیچے بیٹھ گئے. حالانکہ کرسیاں خالی کی گئیں لیکن اس کے باوجود قالین ہٹا کے زمین پر بیٹھ گئے. مجمع نے کہا ایک بے عزتی تو غالب نے, ذوق نے کرائی جواب نہ دے کر, اور دوسری تہذیبی غلطی کر دی. غالب نے بیٹھنا ہی تھا تو چیئر پر بیٹھ جاتے. اچھا چیئر پر نہیں بیٹھے تھے, قالین پر بیٹھ جاتے, قالین کو ہٹا کے زمین پر بیٹھ رہے ہیں. کہ یہ دو بے عزتی. مجمع ادھر یہ خیال کر رہا ہے. خیر انہوں نے بلایا اس ایرانی شاعر کو, ایرانی شاعر آیا, بتائیے بھائی تعارف کرایا, یہ مرزا غالب ہے, یہ فلاں. جب تعارف ہو گیا تو کہا بتائیے. غالب نے کہا بتائیے آپ کا مصرع کیا ہے؟ وہ کہتا ہے اسب و زن و شمشیر وفادار کے دید. اچھا میں ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ ذوق جواب دے دیتے, جواب کیوں نہیں دے پائے؟ کیونکہ ذوق کے دل میں علی کی محبت نہیں تھی, ذوق مولا ہی نہیں تھے. لیکن غالب کے لیے ذہن میں یہ بات بسائے رکھیے کہ غالب وہ تھے کہ جنہوں نے کہا ایندھن بنا دے مجھ کو جہنم کا اے خدا, میں دشمن علی کے کلیجے جلا سکوں. دیکھیں آمادہ ہو جائیے گا, جزاک اللہ, آمادہ ہو جائیے گا آپ جواب سننے کے لیے. غالب نے کہا بتائیے آپ کا مصرع کیا ہے؟ وہ کہتا ہے اسب و زن و شمشیر وفادار. جیسے ہی مصرع سنا غالب نے, اسب و زن و شمشیر وفادار کے دید, پورے دربار میں جھوم جھوم کے اسب و زن و کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں. اسب و زن و شمشیر وفادار کے دید, اسب و زن و شمشیر وفادار کے دید, اسب و زن و شمشیر وفادار, جھوم جھوم کے پڑھے جا رہے ہیں مصرع. غالب واپس پلٹے, اس ایرانی شاعر سے پوچھا بتا تیرا مصرع کیا ہے؟ وہ کہتا ہے اسب و زن و شمشیر وفادار کے دید. غالب کہتے جواب لیتا جا, اسب و زن و شمشیر وفادار کے دید, واللہ علی دید, علی دید علیہ. تو اس کو مانیے نا کہ جس کو آپ کے بڑے بڑوں نے مانا. بڑوں کو مانیں گے, بڑوں کی نہیں مانیں گے. بڑوں کو مانیں گے, بڑوں کی نہیں ماننے کے.
آپ کے بڑے والے نے کہا ہے کہ لا یجوز، میں نے نبی کی حدیث نقل کی ہے، نبی کی حدیث، بڑے والے نے کہا ہے کہ لا یجوز احد الصراط الا من كتب له ولی الجواز، کوئی جنت میں اس وقت تک خلیفہ اول، وہ رسول خدا کی حدیث نقل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جنت میں نبی نے مجھ سے فرمایا تھا کہ جنت میں کوئی اس وقت تک نہیں جا سکتا جب تک علی کا اجازت نامہ نہ ہو، علی کا جواز نہ ہو، علی سے نہ لکھوائے، جنت میں کوئی اس وقت تک نہیں جا سکتا جب تک علی سے نہ لکھوائے۔ حالانکہ حدیث نقل کرنے والے کو خود پتہ نہیں کہ علی سے لکھوائے گا وہی جو محمد کو قلم اور کاغذ دینے کا عادی ہوگا۔ بہرحال پھر بھی بڑوں کو مانا، بڑوں کی نہیں مانا، نتیجہ کیا نکلا؟ زمانے نے علی کو نہیں پہچانا، اور زمانہ اس علی کو کیا پہچانتا؟ زمانہ کربلا کے 6 ماہ کے علی کو نہیں پہچانا۔ اگر زمانہ کربلا کے 6 ماہ کے علی کو پہچان جاتا تو اس کے القوم پہ تیر سہشوبہ سے وار کیا جاتا۔ اگر زمانہ علی کو نہیں پہچانا، دلیل 18 سال کے کڑیل جوان کے سینے میں برشی کی نہیں ماری جاتی۔ زمانہ علی کو نہیں پہچانا، اگر زمانہ علی کو پہچان جاتا تو عباس کے بازوؤں کو ختم کیا جاتا۔ زمانہ علی کو نہیں پہچانا، اگر زمانہ علی کو پہچان جاتا تو انو محمد خون میں نہاتے۔ زمانہ علی کو نہیں پہچانا، علی کو پہچان جاتا تو قاسم کی جسم کے ٹکڑے کیے جاتے۔ زمانہ علی کو نہیں پہچانا، اگر علی کو پہچان جاتا تو حسین کو کند خنجر سے ذبح کیا جاتا۔ زمانہ علی کو نہیں پہچانا، علی کو پہچان جاتا تو خیموں میں آگ لگائی جاتی۔ زمانہ علی کو نہیں پہچانا، اگر پہچان جاتا تو زینب کے سر کی چادر چھینی جاتی۔ زمانہ علی کو پہچان جاتا تو سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑی، پیروں میں بیڑی پہنائی جاتی۔ زمانہ علی کو پہچان جاتا تو ایک 4 سال کی بچی کے رخساروں پہ تماچے مارے جاتے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین مظلوم کے عزادارو۔ شہزادی آپ کے آنسوؤں کو قبول کریں، آپ کے پرسے کو قبول کریں۔ زحمت تمام کر رہا ہوں، شہزادی آپ کے آنسوؤں کو قبول کریں۔ کتنی مظلومہ تھی بچی، اتنی مظلومہ تھی کہ جب چھٹے امام نے اس 4 سال کی بچی کو سلام کیا تو چھٹے امام کہتے ہیں السلام علیک یا منکسر العظائم، میرا سلام ہو اس بچی پر جس کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں، میرا سلام اس بچی پر جس کی ہڈیاں ٹوٹ گئی۔ کبھی سوچا ہے یہ ہڈیاں ٹوٹی کیسے؟ ارے جب اونٹ کی ننگی پشت سے باندھا گیا، اونٹ جیسے جیسے قدم بڑھاتا تھا ہڈیاں چٹکتی چلی جاتی۔ جزاک اللہ رونے والو، جزاک اللہ۔ شہزادی آپ کا پرسہ قبول کرے۔ اتنی مظلومہ، علی کو پہچانا زمانے نے، 4 سال کی بچی ہے، علی کی پوتی ہے 4 سال کی، 3 سال 3.5 سال کی بچی، اس کے رخساروں پہ تماچے مارے جا رہے ہیں۔ امام زمانہ اس 4 سال کی بچی کو جب سلام کرتے تو امام آخر کہتے ہیں السلام علی الدماء السائلات، میرا سلام ہو اس بچی پر جس کے کانوں سے مسلسل خون بہتا رہا۔ کبھی سوچا ہے کہ زخم بھرا کیوں نہیں؟ ارے رونے والوں، زخم بھرتا بھی کیسے؟ ادھر زخم سوکھتا تھا، شمر کا تماشا پاتا تھا، رخسار چھوٹا، ہاتھ بڑا، ہاتھ کانوں تک آ جاتا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ رونے والوں۔ شہزادی آپ کا پرسہ قبول کرے۔ زمانہ یہ علی کو پہچانا ہے، یہ ہمارا چوتھا امام، ہمارا دوسرا علی، سلسلہ امامت کا دوسرا علی۔ مدینہ منورہ میں خون کے آنسو رو رہا ہے۔ سائل قریب پہنچا، خون کے آنسو روتا ہوا دیکھا۔ مولا کون سی مصیبت یاد آ گئی مولا کہ آج اشکوں کے بجائے خون برس رہا ہے؟ کہ سائل تو نے بڑا عجیب سوال کر لیا، سن نہیں پائے گا۔ کہ مولا مصیبت بتا دیجئے، آپ کے عزاداروں کو بتاؤں اور وہ آپ کو پرسا دیں، وہ آن کر آپ کو پرسا دیں۔ مولا نے کہا سائل سن، اس وقت مجھے 2 مصیبتیں یاد آئی۔ کہ مولا وہ 2 مصیبتیں کیا ہیں؟ کہ سائل سن، پہلی مصیبت تو یہ ہے کہ جب ہمارا لٹا ہوا قافلہ کربلا سے کوفے کی جانب بڑھا تو راستے میں دن کی دھوپ میں کیسے چٹیل میدان میں قافلہ روکا گیا، جہاں پہ کوئی بھی سایہ دار جگہ نہ تھی۔ وہاں کچھ درخت لگے ہوئے تھے، سارے سپاہی درختوں کے سائے کے نیچے بیٹھ گئے اور ہم بے سایہ جلتی ہوئی زمین پر بیٹھے رہے کہ اچانک میری 4 سال کی بہن نے مجھ سے کہا بھیا
وہ سامنے ایک درخت نظر آ رہا ہے، اس کے سائے میں کوئی نہیں ہے بھیا اگر اجازت ہو تو میں جا کر کے بیٹھ جاؤں۔ سید سجاد کہتے سائل کاش میں نے اپنی بہن کو اجازت نہ دی ہوتی، ابھی میری بہن اس درخت کے سائے میں گئی تھی۔ شمر نے اپنی جگہ چھوڑی، سکینہ کے قریب آیا، رخساروں پہ تماچے۔ جزاک اللہ رونے والوں، جزاک اللہ۔ کہ مولا یہ تو پہلی بات ہوئی، مولا اور دوسرا مصائب کون سا تھا جو یاد آیا اور آپ تڑپ گئے مولا؟ کہ دوسری مصیبت بتاؤ رونے والوں، آخری بات سنو، مصائب تمام، دوسری مصیبت ہو، اس سے بہترین پرسہ نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں نا، رو رہے ہیں غم حسین میں، اس سے اچھا کیا پرسہ ہو سکتا ہے؟ سننا رونے والوں، سید سجاد کہتے سائل سننا چاہتا ہے؟ کہا جی میرے مولا۔ کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے کلیجے کو تھام لے۔ سائل نے کلیجہ تھاما۔ کہ سائل سن، جب ہمارا لٹا ہوا قافلہ کوفے سے رہا ہو کر شام کے بازار میں پہنچا، رونے والوں سننا، کہا کوفے سے رہا ہو کر شام کے بازار میں پہنچا۔ مجھے نہیں معلوم آپ میں کتنے لوگ سیریا گئے ہیں، شام گئے ہیں، لیکن ابھی میں ماہ رمضان المبارک میں سیریا میں تھا۔ شام کا بازار اس وقت، اس دور میں آپ جائیں، اس دور میں آپ دیکھیں تو شام کا بازار اس دور میں بھی اتنا گندا ہے کہ ایک شریف آدمی اپنی ناموس کو لے جانے کی ہمت نہیں کرے گا۔ 1400 سال بعد کی بات کر رہا ہوں، اس دور میں بھی آپ ہمت نہیں کریں گے کہ اپنی ناموس کو شام کے بازار میں لے کر کے جائیں۔ اب سوچئے جہاں ہم اور آپ ہمت نہ کریں، وہ ہم معصوم امام اپنی بہنوں اور پھوپھیوں کے ساتھ جا رہا ہوں، دور ایسا جہاں یزید نے حلال محمدی کو حرام کر رکھا ہے، حرام محمدی کو حلال کر رکھا ہے۔ اب ایسا دور ہے، کیا کیفیت ہوگی؟ سائل سے کہتے ہیں مولا سجاد سائل سن، جب ہمارا قافلہ شام کے بازار میں پہنچا تو تماشائیوں کا اتنا مجمع لگا ہوا تھا ہمیں دیکھنے کے لیے کہ ہم کوشش تو کر رہے تھے کہ قدم آگے بڑھائیں دربار کی طرف، لیکن بازار سے ہم دربار کی طرف نہیں بڑھ پا رہے تھے۔ ایک بار کوشش کی، آگے بڑھ نہ پائے، دوسری بار کوشش کی، آگے نہ بڑھ پائے۔ شمر پہلی بار آیا، کہتا قیدی آگے بڑھو، ہم نے کوشش کی نہ بڑھ پائے۔ شمر دوسری مرتبہ آیا، کہتا قیدی آگے بڑھو، ہم نے کوشش کی نہیں بڑھ پائے۔ شمر تیسری مرتبہ آیا، کہتا قیدی آگے بڑھو، ہم نے کوشش کی نہیں بڑھ پائے۔ تو اب چوتھی مرتبہ شمر تازیانہ ہوا میں لہراتا ہوا میرے قریب آیا، میری پشت پہ تازیانوں کی بارش شروع کی۔ ادھر شمر مجھے تازیانے مار رہا تھا کہ اچانک میری بہن نے شمر کو دیکھا اور دیکھ کے کہا ہے شمر تجھے حیا نہیں آتی؟ ایک بیمار جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، پیروں میں بیڑی ہے، اسے تازیانے مار رہا ہے۔ سائل کہتا مولا پھر کیا ہوا؟ مولا سجاد کہتے سائل سن، میری بہن کا اتنا کہنا تھا شمر اب تک جو تازیانہ مجھے مار رہا تھا اس نے میری 4 سال کی بہن کو وہ تازیانے مارنے شروع کیے۔ اس وقت میری بہن نے مجھ سے تڑپ کے کہا بھیا سجاد شمر سے کہہ دو تازیانہ مارے، رخساروں پہ تماچے نہ مارے، میرے رخسار زخمی، میرے کان۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضا بقضائه وتسلیما لأمره۔ بار اللہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا ہماری ناسوں کو قبول فرما، ہماری ناسوں کو زخم جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے مرہم قرار دے۔ اے میرے اللہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا دنیا میں جو بے روزگار ہونے روزگار عطا فرما، جو بے اولاد ہونے اولاد نرینہ صالحہ عنایت فرما۔ اے میرے اللہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ان تمام مرحومین کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ان سب کو جوار پنجتن پاک عنایت فرما۔ اے میرے اللہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا منتقم خون امام حسین علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعا، 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر احسان علی مرحوم، ابن امجد علی مرحوم،
مریم بانو مرحومہ بنت شیر علی مرحوم، زیغم مہدی مرحوم ابن امید علی مرحوم، علی مرتضیٰ مرحوم ابن ارشد علی مرحوم، جملہ مومنین و مومنات کی روح کو اصال فرما دیں۔